شیر خان اور گل خان اپنے سی او کے سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سی او نے نقشے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، اس نقشے سے ہمیں ان جگہوں کا علم ہو گیا ہے جنہیں دہشت گرد اپنا نشانہ بنانے والے ہیں۔ ہم نے وہاں سیکیورٹی کا پورا بندوبست کر لیا ہے۔ جو اسلحہ ہمیں ہائیڈ آؤٹ سے ملا ہے وہ اسرائیل کی آرڈیننس فیکٹری کا بنا ہوا ہے۔ یہ اسلحہ اسرائیلی حکومت نے بھارت کو سپلائی کیا ہے۔ باقی باتیں کل ہوں گی، ابھی تم لوگ جا کر آرام کرو۔ کمانڈو شیر خان اور کمانڈو گل خان السلام علیکم کہہ کر سی او کے کمرے سے باہر آ گئے۔ وہاں سے وہ واپس اپنے اپنے کوارٹر میں آ گئے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سو گئے اور شام کو بیدار ہوئے۔ رات کے کھانے کے بعد کمانڈو گل خان جو شیر خان کا نائب تھا، شیر خان کے کوارٹر والے کمرے میں آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ کمرے کی بتی جل رہی تھی اور کمانڈو شیر خان چارپائی پر نیم دراز دیوار سے ٹیک لگائے ایک البم دیکھ رہا تھا۔ شیر خان البم میں لگی ہوئی ایک فوٹو دیکھنے میں اس قدر محو تھا کہ اس نے گل خان کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ گل خان شیر خان کا نائب بھی تھا اور اس کا دوست بھی۔ وہ خاموشی سے چارپائی کے ساتھ لگی ہوئی چھوٹی میز کے پاس آرام کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد شیر خان نے نگاہیں اٹھا کر گل خان کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے مجھ سے کئی بار سوال کیا تھا کہ میں جو ملک کی ایک مشہور فرم میں اتنے اچھے عہدے پر ملازم تھا اور ایک ماہ بعد میری ترقی بھی ہونے والی تھی، ایک دم سب کچھ چھوڑ کر ملک میں جرائم اور دہشت گردی کے خلاف جہاد کرنے والی تنظیم کے کمانڈو ٹریننگ سینٹر میں کیوں آ گیا ہوں؟ میں نے تمہیں کبھی اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہیں بتا دوں کہ یہ انقلاب میرے اندر کیسے آیا ہے اور میں نے اتنی اچھی ملازمت چھوڑ کر اس کمانڈو تنظیم میں شرکت کیوں کی۔ شیر خان نے البم میں سے ایک فوٹو نکال کر گل خان کو دکھائی۔ اس فوٹو میں ایک خوش شکل خاتون 2.5-3 سال کے لڑکے کو اپنے ساتھ لگائے مسکرا رہی تھی۔ کمانڈو شیر خان نے کہا، یہ میری بیوی عارفہ اور میرے اکلوتے بیٹے عامر کی فوٹو ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ نے ہمیں عامر کی شکل میں ایک بڑا پیارا سا لڑکا عطا کیا تو ہماری محبت کے رشتے اور گہرے ہو گئے۔ مجھے یاد ہے جب کبھی مجھے ملازمت کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر جانا پڑتا تو میری بیوی عارفہ خط میں لکھتی تھی، شیر خان تم گھر میں نہیں ہوتے تو گھر کی ایک ایک چیز مجھے تمہاری یاد دلاتی ہے۔ عامر بار بار مجھ سے پوچھتا ہے، ڈیڈی کہاں ہیں؟ ڈیڈی کو بلاؤ، میں ڈیڈی کے پاس جاؤں گا، وہ تمہیں بہت یاد کرتا ہے۔ میں اسے ادھر ادھر کی باتوں سے بہلانے کی کوشش کرتی رہتی ہوں۔ وہ دن کب آئے گا جب تم گھر میں داخل ہوگے اور میں تمہارا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھوں گی اور تم عامر کو گود میں اٹھا کر پیار کرو گے۔ کمانڈو شیر خان نے گہرا سانس لیا اور خاموش ہو گیا۔ گل خان اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا شیر خان کا فیملی فوٹو دیکھ رہا تھا۔ شیر خان کہنے لگا، اس روز ہمارے بیٹے عامر کی سالگرہ تھی۔ کمرہ مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، رنگ برنگے جھنڈے اور غبارے لگے تھے۔ میرے بیٹے عامر نے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے، اسے ڈھیر سارے تحفے ملے تھے۔ عامر کو کھلونا مشین گن بڑی پسند تھی، میں نے اسے کھلونا مشین گن کا ہی تحفہ دیا تھا۔ وہ اپنی دادی کی گود میں بیٹھا مسکرا رہا تھا، سارا گھر روشنیوں میں جگمگ کر رہا تھا۔ عارفہ نے بھی خوبصورت کپڑے پہن رکھے تھے، وہ مہمان عورتوں سے مسکرا مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ میز پر کیک پڑا تھا جس پر ننھی ننھی موم بتیاں روشن تھیں۔ پھر عارفہ نے بیٹے عامر کو گودی میں اٹھایا اور کیک کے پاس لے جا کر کہا، عامر بیٹا پھونک مار کر موم بتیاں بجھاؤ۔ عامر نے آہستہ سے پھونک ماری، صرف ایک موم بتی بجھی، باقی کی موم بتیاں عارفہ نے بجھا دی۔ سب نے تالیاں بجا کر سالگرہ کی مبارکباد دی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ مہمانوں میں کیک کاٹ کر تقسیم کیا گیا، چائے آ گئی۔ ننھا عامر دادی کی گودی میں بیٹھا کھلونا مشین گن کا ٹریگر دبا کر کھیل رہا تھا۔ مشین گن کی نالی میں سے تڑ تڑ کی آواز کے ساتھ شرارے سے نکلتے جنہیں دیکھ کر عامر بہت خوش ہوتا۔ سالگرہ کی تقریب رات گئے تک جاری رہی، پھر ایک ایک کر کے سارے مہمان سالگرہ کی مبارکیں دیتے رخصت ہو گئے۔ میں، میری والدہ اور عارفہ بیٹے عامر کو لے کر اپنے بیڈ روم میں آ گئے۔ بیٹا عامر بار بار کھلونا مشین گن کو چلا رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا، پھر اچانک کھلونا مشین گن بند ہو گئی۔ بیٹا عامر رونے لگا، ڈیڈی یہ خراب ہے۔ عارفہ نے کہا، لاؤ مجھے دکھاؤ۔ اس نے بھی چلانے کی کوشش کی مگر کھلونا مشین گن نہ چلی۔ پھر میں نے اسے چیک کیا، معلوم ہوا کہ اس کے سیل پرانے تھے جو اب کام نہیں کر رہے۔ میں نے کہا، میں بھی مارکیٹ میں جا کر نئے سیل لے کر آتا ہوں۔ اس وقت باہر آسمان پر بادل چھا رہے تھے اور ہلکی ہلکی بجلی بھی چمکنے لگی تھی جس کی چمک بیڈ روم کی کھڑکی میں سے نظر آ جاتی تھی۔ والدہ اور عارفہ نے مجھے روکا کہ اتنی رات ہو گئی ہے، بارش بھی آنے والی ہے، میں نہ جاؤں، صبح سیل آ جائیں گے۔ لیکن مجھے اپنے بیٹے کی خوشی منظور تھی جو کھلونا مشین گن کے نہ چلنے سے اداس ہو گیا تھا۔ میں اس کی سالگرہ کے دن اسے اداس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے عارفہ سے کہا، چاک والا سٹور کھلا ہوگا، میں ابھی سیل لے کر آ جاؤں گا، اور میں سب کے منع کرنے کے باوجود مکان سے باہر نکل آیا۔ باہر بجلی کسی وقت ضرور چمک رہی تھی مگر بارش نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس رات مجھ پر کتنی بڑی قیامت گزرے گی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ شیر خان اپنے مکان سے نکل کر تیز تیز قدموں سے مارکیٹ کی طرف چل پڑا۔ رات کے 11 بجے کا وقت ہوگا، بجلی چمک رہی تھی، بادلوں کی ہلکی ہلکی گرج سنائی دے رہی تھی، شہر کی سڑک سنسان پڑی تھی، دور کچھ فاصلے پر مارکیٹ کی روشنیاں جھلملا رہی تھیں۔ شیر خان اسی مارکیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اس وقت شیر خان کے مکان کی کھڑکی کے پاس 4 بھارتی دہشت گرد نمودار ہوئے۔ انہوں نے سیاہ چادروں میں اپنے منہ سر چھپا رکھے تھے، ان کے ہاتھوں میں کلاشنکوفیں تھیں۔ بجلی چمک چمک کر ان کے خوفناک چہروں کو دکھا رہی تھی مگر وہاں رات کے سناٹے میں انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک دہشت گرد کھڑکی کے شیشے کے قریب منہ لے جا کر اندر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کھڑکی کے اندر کی جانب پردہ لٹک رہا تھا لیکن درمیان میں سے تھوڑی سی خالی جگہ ہے جہاں سے اندر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ کمرہ خالی تھا۔ اس وقت بیڈ روم میں شیر خان کی والدہ صوفے پر بیٹھی تحفے میں ملے ہوئے ڈبوں کو کھول کر دیکھ رہی ہے۔ شیر خان کی بیوی عارفہ پلنگ پر بیٹے عامر کے پاس بیٹھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عامر کھلونا مشین گن کو چلانے کی بار بار ناکام کوشش کر رہا تھا۔ عارفہ پریشان ہے، باہر بادلوں کی گرج سنائی دیتی۔ شیر خان کی والدہ پریشان ہو کر کہتی، خدا خیر کرے،
بیٹے کو اس وقت باہر نہیں جانا چاہیے تھا۔ عارفہ پریشان سی ہو کر کہنے لگی میں نے تو انہیں منع بھی کیا تھا مگر عامر ضد کرنے لگا۔ اس وقت چاروں دہشت گرد ایک ایک کر کے کھڑکی میں سے کود کر بیڈ روم کے ساتھ والے کمرے میں آ گئے۔ دوسرے کمرے سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ شیرخان کی والدہ نے گھبرا کر کہا یا اللہ یہ کیسی آواز ہے۔ ابھی یہ جملہ اس بوڑھی خاتون کی زبان پر ہی تھا کہ بیڈ روم کا بند دروازہ دھڑاک سے کھلا اور چاروں دہشت گرد اندھا دھند کلیشن کوفوں کے برسٹ فائر کرتے بیڈ روم میں داخل ہوئے۔ ایک لائن میں کھڑے ہو کر انہوں نے شیرخان کی بوڑھی والدہ، اس کی بیوی عارفہ اور بیٹے عامر پر گولیاں برسانی شروع کر دیں۔ چند سیکنڈ کے اندر بیڈ روم میں خون میں نہائی ہوئی 3 لاشیں پڑی تھیں۔ اس کے فوراً بعد چاروں دہشت گرد جس طرف سے آئے تھے اسی طرف فرار ہو جاتے ہیں۔ بیڈ روم میں موت کا سناٹا طاری تھا۔ شیرخان کی والدہ کی لاش صوفے پر پڑی تھی۔ عارفہ کی خون میں لت پت لاش پلنگ پر اپنے بیٹے عامر کو سینے سے لگائے بے حس و حرکت پڑی تھی۔ جیسے ہی دہشت گردوں نے فائرنگ شروع کی تھی، عارفہ نے چیخ مار کر عامر کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ عامر کا جسم اپنی ماں کے جسم کے ساتھ ہی گولیوں سے چھلنی ہو گیا تھا۔ صرف بجلی چمک رہی تھی، بادل گرج رہے تھے اور کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مکان کے صدر دروازے پر شیرخان نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پلاسٹک کا لفافہ تھا جس میں کھلونا مشین گن کے نئے سیل پڑے ہوئے تھے۔ اسے کوئی خبر نہیں تھی کہ اس کے خاندان پر کیا قیامت گزری ہے۔ وہ دروازہ کھول کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور وہیں سے پکارا بیٹا عامر میں تمہارے سیل لے آیا ہوں۔ وہ بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ اس کو عجیب قسم کی خاموشی کا احساس ہوا۔ اس نے بیڈ روم کا دروازہ کھولا۔ اندر اسے جو خونی منظر نظر آیا اس نے شیرخان پر سکتہ طاری کر دیا۔ 2 سیکنڈ کے لیے وہ جیسے بالکل پتھر ہو گیا۔ پھر پلاسٹک کا لفافہ اس کے ہاتھ سے گر پڑا اور وہ چیخ مار کر والدہ کی لاش کی طرف بڑھا۔ پھر پاگلوں کی طرح پلنگ پر عارفہ اور اپنے بیٹے کی خون میں نہائی ہوئی لاشوں کے پاس آ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کی بیوی عارفہ مر چکی تھی، اس کی والدہ بھی مر چکی تھی۔ اس نے بیٹے کی لاش کو اپنے سینے سے لگا لیا اور پاگلوں کی طرح رونے اور بیٹے کو آوازیں دینے لگا۔ اچانک اس کے بیٹے کے حلق سے ہچکی کی سی آواز نکلی۔ شیرخان کو کوئی ہوش نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے اور جہاں ہے وہاں کیا ہو چکا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اس کا دماغ بند ہو گیا تھا۔ اس کے کانوں میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ بیٹے کی ہچکی کی آواز پر اس نے چیخ کر کہا عامر، اور اسے اپنے سینے سے لگا کر دیوانہ وار بیڈ روم سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آیا۔ وہاں سے بچے کی نیم جان لاش کو سینے سے چمٹائے دوڑتا ہوا مکان کے دروازے سے باہر نکل کر سڑک پر آ گیا۔ اس نے سڑک پر ایک طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ بجلی رہ رہ کر چمک رہی تھی، بادل گرج رہے تھے۔ پیچھے سے کسی گاڑی کی روشنی اس پر پڑی۔ وہ سڑک کے درمیان کھڑا ہو گیا اور چیخ کر کہنے لگا میرے بیٹے کو بچا لو، مجھے ہسپتال پہنچا دو۔ لیکن گاڑی اس کے پہلو سے ہو کر نکل گئی۔ شیرخان بچے کی لاش کو اٹھائے دوڑنے لگا۔ پیچھے سے ایک اور گاڑی آئی۔ شیرخان وہیں رک گیا۔ اس نے ہاتھ دے کر چیخ کر کہا میرے بیٹے کو ہسپتال پہنچا دو، میرا بیٹا ابھی زندہ ہے، خدا کے لیے ہمیں ہسپتال پہنچا دو۔ گاڑی اس کے قریب آ کر رک گئی۔ ایک بزرگ خود گاڑی چلا رہے تھے۔ انہوں نے دروازہ کھول کر کہا جلدی سے آ جاؤ۔ شیرخان خون میں ڈوبی ہوئی اپنے بچے کی نیم جان لاش کو لے کر گاڑی میں داخل ہو گیا۔ گاڑی تیزی سے ایک ہسپتال کی طرف دوڑنے لگی۔ 2-3 سنسان سڑکوں پر سے گزرنے کے بعد گاڑی ایک ہسپتال کے پورچ میں آ کر رک جاتی ہے۔ شیرخان بچے کو سینے سے لگائے تیزی سے گاڑی میں سے نکلتا اور ہسپتال کے کوریڈور میں دوڑتے ہوئے چیخ چیخ کر ڈاکٹر کو پکارتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو بچا لیں۔ ایک کمرے میں سے ایک ڈاکٹر اور ایک نرس باہر نکل آئے۔ شیرخان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا ڈاکٹر میرے بچے کو گولیاں لگی ہیں، یہ ابھی زندہ ہے، اسے بچا لیں۔ دیوار کے ساتھ ایک اسٹریچر لگا ہوا تھا۔ نرس جلدی سے اسٹریچر کو کھینچ کر لائی۔ ڈاکٹر نے شیرخان سے نیم مردہ عامر کو لے کر اسٹریچر پر ڈالا اور نرس سے کہا آپریشن تھیٹر۔ ڈاکٹر اور نرس اسٹریچر کو دیکھتے ہوئے کچھ فاصلے پر ایک کمرے میں داخل ہو گئے جس کے باہر آپریشن تھیٹر لکھا ہوا تھا۔ شیرخان کے اپنے بدن سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ وہ بے جان سا ہو کر آپریشن تھیٹر کے باہر خالی بینچ پر بیٹھ گیا۔ پھر جلدی سے اٹھ کر پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہر آنے جانے والے کو دیکھ رہا تھا۔ بار بار اس کی نگاہیں آپریشن تھیٹر کے دروازے کی طرف اٹھ جاتی۔ اتنے میں دروازہ کھلا، ڈاکٹر باہر نکلا۔ شیرخان دوڑ کر اس کے پاس گیا۔ اس نے بےتابی سے پوچھا ڈاکٹر صاحب میرا بچہ زندہ ہے نا؟ ڈاکٹر نے شیرخان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر افسردگی سے کہا حوصلہ کرو، خدا کو یہی منظور تھا۔ شیرخان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ وہ اندھیرے کی تاریک لہروں کے بگولوں میں پھنس گیا ہے۔ وہ دیوانہ وار آپریشن تھیٹر میں گھس گیا۔ اسٹریچر پر اس کے اکلوتے بیٹے عامر کی لاش پڑی تھی۔ نرسیں اور ڈاکٹر اس کی طرف لپکے مگر شیرخان کو کسی کی کچھ خبر نہ تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ساری دنیا میں اکیلا ہے۔ اس کے سامنے اس کے بیٹے کی لاش ہے۔ اس نے بیٹے کی لاش اٹھائی اور سینے سے لگایا، سر جھکائے آپریشن تھیٹر سے باہر آ گیا۔ نہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، نہ اس کے حلق سے کوئی آواز نکل رہی تھی۔ چہرہ زرد پتھر کی طرح ساکت تھا۔ وہ یوں چل رہا تھا جیسے کوئی اسے دھکیل رہا ہے۔ یہ غم کی انتہائی شکل تھی۔ وہ ہسپتال سے باہر آیا تو بارش ہو رہی تھی، جیسے آسمان اس کے غم پر آنسو بہا رہا تھا۔ دوسرے روز شیرخان کی والدہ، اس کی پیاری بیوی اور پیارے بیٹے کو اس کی آنکھوں کے سامنے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ جب وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اپنے پیاروں اور اپنے جگر کے ٹکڑوں کی قبر پر پھول چڑھانے لگا تو اس کی چیخ نکل گئی اور وہ وہیں بیٹے کی قبر سے لپٹ کر زارو قطار رونے لگا۔ اس کے عزیزوں اور دوستوں نے اسے سنبھالا اور حوصلہ دیا۔ اس سے اگلے روز شیرخان کے گھر میں سب عزیز و اقارب اور اس کے دوست جمع تھے۔ سب سوگوار تھے۔ کبھی کبھی کوئی اٹھ کر شیرخان کے پاس آ کر اسے حوصلہ دیتا، حوصلہ کرو بھائی، اللہ کو یہی منظور تھا، خدا کی امانتیں تھیں اس نے واپس لے لی۔ شیرخان چپ تھا، اس کے ہونٹوں پر مہر سکوت سب تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہر ایک کو تک رہا تھا۔
लोग आपस में बातें कर रहे थे। शेर खान का एक रिश्तेदार दूसरे से कह रहा था, ये सब दुश्मन के भेजे हुए दहशतगर्दों का काम है। शेर खान को उसी रोज मालूम हो गया था कि उसके बीवी बच्चों को भारत के भेजे हुए दहशतगर्दों ने कत्ल किया है, इसलिए कि शेर खान की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इससे पहले भी मुल्क में एक जगह ऐसी अलमनाक वारदात हुई थी जिसमें भारत के दहशतगर्दों ने पूरे के पूरे खानदान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता सब रिश्तेदार, दोस्त, अजीज व अकारिब शेर खान को हौसला और सब्र की तलकीन करते हुए चल दिए। शेर खान घर में अकेला रह गया। कुछ देर तक वो सोफे पर बैठा खाली कमरे के दरो दीवार को तकता रहा। फिर उसे ऐसे लगा जैसे साथ वाले बेडरूम से उसके बेटे आमिर ने उसे आवाज देकर बुलाया हो। डैडी। शेर खान के मुंह से बेख्तियार निकल गया, आमिर बेटे मैं आ रहा हूँ। वो दौड़कर बेडरूम में गया। बेडरूम खाली पड़ा हुआ था। पलंग के पास मेज पर उसकी बीवी आरिफा और बेटे आमिर की फ्रेम की हुई तस्वीर रखी हुई थी। वो उखड़े उखड़े कदमों से तस्वीर की तरफ बढ़ा। पलंग के पास जाकर उसके पाँव किसी चीज से टकराए। उसने झुककर देखा, दरी पर खिलौना मशीन गन पड़ी थी जो शेर खान ने अपने बेटे को सालगिरह के तोहफे के तौर पर दी थी। शेर खान ने खिलौना मशीन गन उठा ली। खिलौना मशीन गन हाथ में लेकर वो उसे देखता रहा। उसके दिलो दिमाग में जैसे आंधियां चलने लगी, कानों में बादलों के धमाके गूंजने लगे, आंखों में बिजलियां सी चमकने लगी। शेर खान खिलौना मशीन गन लिए बेडरूम से बाहर निकल गया। शेर खान ने कहा, मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया। मेरी शफीक माँ, मेरी मोहब्बत करने वाली बीवी, मेरा इकलौता बेटा आमिर, मेरा हंसता मुस्कुराता घर देखते देखते बर्बाद हो गया। जिस घर में एक लम्हा पहले सालगिरह की खुशियां मनाई जा रही थीं, हर तरफ कह कहे गूंज रहे थे, वहाँ दूसरे लम्हे मेरे प्यारों की खून आलूद लाशें पड़ी थीं। और जब मुझे मालूम हुआ कि ये दुश्मन मुल्क के भेजे हुए दहशतगर्दों की लाई हुई बर्बादी थी, जिनका मकसद रेलवे स्टेशनों, शॉपिंग सेंटरों, बसों के अड्डों, सिनेमा घरों, चलती लारियों में बम्बों के धमाके करना और घरों में और इबादत गाहों में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग करके बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारना है, ताकि मुल्क इंतशार का शिकार हो जाए, मुल्क में खौफ हरास फैल जाए और मुल्क तरक्की न कर सके। तो मेरी आंखों के सामने से जैसे एक पर्दा हट गया। मैंने अपने असली दुश्मन को पहचान लिया। फिर मुझे पाकिस्तान और कश्मीर की हर माँ अपनी माँ, हर बहन अपनी बहन और हर बच्चा अपना बच्चा लगने लगा। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि जब तक जिंदा हूँ दहशतगर्दी और दुश्मन के भेजे हुए दहशतगर्दों के खिलाफ जंग करता रहूंगा, और जब तक मुल्क से दहशतगर्दी और कश्मीर से भारतीय फौज और उनके जराइम का खात्मा न कर लूं, चैन से नहीं बैठूंगा। और फिर मैं एक रोज उस तंजीम के कमांडो सेंटर पहुंच गया जिसका नारा है मुल्क से जराइम और दहशतगर्दी का खात्मा और कश्मीर की आज़ादी तक मुसलसल जिहाद। ये है मेरी दास्तान हयात, और ये वो वजह है कि मैंने एक आला मुलाजिमत छोड़कर उस तंजीम में शिरकत कर ली और कलम छोड़कर स्टेन गन उठा ली। शेर खान खामोश हो गया। नायब गुल खान पर शेर खान की जिंदगी के दर्दनाक हादसे ने गहरा असर डाला था। छोटे से कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। इस खामोशी में गुजरे हुए वाकयात और हादसात की उदासी भी थी और आने वाले सुनहरी मुस्तकबिल का पैगाम मुसरत भी था। शेर खान ने गुल खान से अपनी फैमिली ग्रुप वाली फोटो लेकर एल्बम में लगाई और एल्बम को बंद करके एक तरफ रख दिया और पुरजोश लहजे में बोला, मैंने गम की दास्तान का ये बाब बंद कर दिया है। अब मेरे सामने एक नया दरवाजा खुल चुका है जिसके आसमान पर मैं अपने वतन के सुनहरी मुस्तकबिल के सूरज को तुलू होते देख रहा हूँ। हमने अपने असली दुश्मन को पहचान लिया है। हमारा असली दुश्मन भारत है, जिसने आज तक पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया और जो पहले दिन से पाकिस्तान को खत्म करने की साजिशों में मसरूफ अमल है। लेकिन उसे नहीं मालूम कि पाकिस्तान अल्लाह और उसके दीन इस्लाम के नाम पर कायम हुआ है और उसके लिए हमारे आबाओ अजदाद ने अपने और अपने बच्चों के खून के नजराने पेश किए हैं और वो कुर्बानियां दी हैं कि जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। दुश्मन चाहे जितने हथकंडे अपना ले, जिस कदर चाहे तकरीबी कार्रवाइयां और साजिशें करे, पाकिस्तान और कश्मीर का बच्चा बच्चा उनके खिलाफ जंग करेगा और उन्हें नाकाम बना देगा। पाकिस्तान की तारीख गवाह है, दुश्मन ने जब भी वतन अजीज पर हमला किया उसे जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा। हम अपने वतन पाक के सिपाही हैं, गाजी हैं, हम मैदान जंग में हैं और जब तक जिंदा हैं दुश्मन के खिलाफ जंग करते रहेंगे और उसके नापाक अजाइम को खाक में मिलाते रहेंगे। शेर खान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने अपने नायब गुल खान की तरफ देखकर कहा, अब तुम भी जाकर आराम करो, सुबह हमें अपनी तंजीम के कमांडिंग ऑफिसर से मिलना है। मेरा ख्याल है कि वो हमें किसी अहम मिशन पर भेजने वाले हैं। नायब गुल खान ने बड़ी गर्मजोशी से शेर खान से हाथ मिलाया और खुदा हाफिज कहकर चला गया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।